یہ اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، کیا امام کعبہ اپنے آپ کو حنبلی کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کا عقیدہ حنبلی والا ہے؟ ہمارے پاس ایک شخص نے یہ ویڈیو بھیجی ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ امام حرم مقلد نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو دیکھو مقلد کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ حنبلی کا ہے، وضاحت کریں اس کی کیا حقیقت ہے؟ ارے میرے بھائی، اگر کوئی عقل کا بہرا ہو، آنکھوں سے اس کو نظر نہ آتا ہو، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ گزشتہ چند ایام قبل 2 تاریخ کو، ٹو بی اسپیسیفک 2 ستمبر 2024 کو، سعودی عرب کا ایک بہت بڑا اخبار یا ٹی وی چینل ہے الاخباریہ، اس نے شیخ عبد الرحمن سدیس کے ساتھ ایک انٹرویو نشر کیا ہے، اور اس انٹرویو میں وہ دراصل ایک تقریب ہوئی مسجد نبوی میں، جہاں پر موجودہ حالات حاضرہ پر گفتگو کی گئی، اور جو فتاویٰ سعودی عرب کی روئے زمین پر نشر ہوتے ہیں، خاص طور پر ائمہ یا مسجد کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ کے اندر، یا مسجد نبوی میں، ان کا تذکرہ کیا۔ اور شیخ عبد الرحمن سدیس نے اس میں یہ بتایا کہ گزشتہ سال تقریباً 5 ملین فتوے ہم نے نقل کیے ہیں، 5 ملین فتوے دیے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں، تفصیلی انٹرویو، اس کا لنک میرے ڈسکرپشن باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، عربی زبان میں وہ انہوں نے انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب فتویٰ ہم سے کوئی مانگتا ہے تو اس کو، اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حنبلی مذہب اور عقیدے کے ماننے والے ہیں، حالانکہ اس ویڈیو پر لکھا ہوا ہے لا نلتزم فی الفتاوی بمذہب محدد، یعنی کہ ہم کسی ایک مذہب کے ماننے والے، کسی فتوے کے اندر کسی خاص مذہب کی تحدید یا اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے۔ اور اس میں انہوں نے اندر بھی یہی کہا ہے، میں چونکہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے یہاں، ہم حرمین میں اس پر فتویٰ نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ لا نفتی نحن فی الحرمین علی مذہب امام احمد مع ان المذہب ہوا مذہب حنابلہ۔ یہاں پھر انہوں نے آگے بتایا لیکن اننا نربط الناس بالادلہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو، جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے اور ہم سے کوئی فتویٰ چاہتا ہے، یہ جو جواب چاہتا ہے، جو کہ گزشتہ سال ہی تقریباً 50 لاکھ فتوے دیے ہیں، آپ حیرت کی۔ اور انہوں نے کہا کہ آج کل تو ہمارے حرم میں الحمدللہ روبوٹ بولتے ہیں فتوے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ جائیے وہاں جا کر ایک مشین ایکوپمنٹ کھڑا ہوا ہے، وہ آپ اپنا سوال کیجئے، اس کو بول دیجئے کہ نماز میں رفع دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یا نہیں کیا کرتے تھے، وہ آپ کو حدیثیں پڑھ کر بتا دے گا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے۔ اس سے پوچھئے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے امام کے پیچھے یا نہیں، وہ فوراً آپ کو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر دے گا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو روبوٹ آج کل حرم میں، آپ کیونکہ وہ ان کو پروگرام کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو قرآن و سنت سے جواب دیں۔ تو شیخ عبد الرحمن سدیس یہ بتا رہے ہیں مع ان المذہب ہوا مذہب الحنابلہ، اس کے باوجود کہ حنبلی مذہب ہے، لیکن ہم اس کے باوجود، دیکھیں اگر یہ حنبلی ہیں بھی، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حنبلی مذہب سے نہیں جوڑتے۔ جیسے دیوبندی، مجھ سے کہا گیا کہ آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، حنفی رہیں، کیونکہ حنفی مذہب میں 1 رکعت وتر کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیکننا نربط الناس بالادلہ، ہم لوگوں کو جو دلیل اور براہین ہیں، قرآن و سنت کی دلیلیں ہیں، ان سے جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے فتوے کسی خاص مذہب کی ترجمانی یا کسی خاص مکتب فکر کی ترجمانی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنے انٹرویو میں انہوں نے
پورے زور لگا کر کہا کہ مجھے 40 سال ہو گئے حرم میں، 40 سال سے میں اس کعبۃ اللہ کا امام ہوں، اور 40 سال سے لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے نماز کا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اسے اس طریقے سے نماز پڑھ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے آتا ہے تو ہم اس کو یہی بتاتے ہیں کہ خذوا عنی مناسککم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے بارے میں احکامات بیان فرما دیے، انہی پر عمل کرو، خذوا عنی مناسککم۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں حنبلی ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے یہاں حنبلی مذہب کے مطابق فتوے دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لا نلتزم فی الفتاوی بمذہب محدد۔ یہ دیکھ لیے اس میں اب کسی کو عقل ماری گئی ہے، یہ لوگوں کو بھائی کہنے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، کیونکہ اکثر لوگ ایک بیچارہ ابھی قاری صہیب صاحب پر اعتراض کر رہا تھا کہ قاری صہیب صاحب نے ترجمہ غلط کر دیا، حالانکہ خود غلط ترجمہ کر رہا ہے۔ انہوں نے شیخ صلاح البدیر نے پاکستان میں جا کر اہل الحدیث کا لفظ استعمال کیا کہ یہ اہل الحدیث جو ہیں یہ نبی کے گھر والے ہیں، یا آل النبی ہیں، یا آل نبی ہیں، یہ لفظ استعمال کیا، اس نے ترجمہ نہیں کیا اس دیوبندی بھائی نے ہمارے، اور یہ کہتا قاری صہیب صاحب ترجمہ غلط کر رہے ہیں۔ بھائی میرے، قاری صاحب غلط ترجمہ نہیں کر رہے، آپ نے حق ادا نہیں کیا ہے، آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ اگر یہ کہہ دیتے کہ امام کعبہ یا امام حرم یا امام مسجد نبوی شیخ صلاح بدیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ذالک ان اہل الحدیث ہم آل النبی، تو لفظ اہل حدیث سن کر آپ کی زبان سے لوگ آپ کے شاید تبدیل ہو جاتے دیوبند میں۔ الحمدللہ اب تو دیوبند میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے توحید کی شمع روشن ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توحید، یہ جو دیوبند ہے نا، اللہ رب العالمین اس میں توحید کی شمع روشن ہو، شرک سے پاک ہو۔ دیوبند ہونے کے باوجود شرک سے لت پت ہے، میں آپ کو بتاؤں واللہ، اور اس کا اظہار ارشد قادری نے کیا ہے۔ ایک اس نے رسالہ لکھا ہے دلی سے سہارنپور کا سفر، وہ بڑا چالاک آدمی تھا، تو اس نے بریلوی ہونے کے باوجود اس نے کہا کہ یہ پورا علاقہ تھانہ بھون، نانوتا اور گنگو، دیوبند، سہارنپور، یہ دیوبندی کہلاتے ضرور ہیں لیکن ان کی عقیدت قبروں سے ابھی گئی نہیں ہے۔ ہاں، وہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اگر کہیں مل جائے آپ کو تو پڑھ لیجئے گا۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبد الرحمن سدیس نے یہ نہیں کہا کہ ہم حنبلی ہیں، بلکہ انہوں نے کہا، اور بلکہ ان کی جو ویڈیو ہے نا ہمارے چینل پر آپ دیکھ لیجئے، ان کے خطبے کا ترجمہ، یہ خود اس پر حرم مکی سے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، اور اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی خاص مکتب فکر کے مطابق فتاوی نہیں دیتے، لیکن نربط الناس بالادلہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی نمازوں کو ویسے پڑھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کسی خاص مکتب فکر کے لیے، کسی خاص شیخ نے فرمایا، شیخ عبد الرحمن سدیس نے، ہم ان تمام مذاہب کے جو بھی مذاہب ہیں ان سے نہایت ہی عقیدت اور احترام ان کا کرتے ہیں۔ ان ائمہ کی جتنی بھی خدمات ہیں انہیں قبول بھی کرتے ہیں اور ان سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ معصوم عن الخطا وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی اسوے اور نمونے پر چلنے کی توفیق بخشے، اور ہمارے علماء کی جو قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، سعودی عرب میں ہو، بحرین میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ جہاں بھی رکھے ان کو محفوظ امن اور سلامتی سے رکھے، اور یہاں سعودی عرب کے جو خدمات ہیں اللہ رب العالمین انہیں قبول فرمائے، اور حرمین شریفین کی جو خدمت یہاں کی حکومت انجام دے رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں چار چاند لگائے، اور امن اور سلامتی سے آپ آئیں، بار بار آئیں، اور یہاں سے عمرے اور حج کی سعادت حاصل کر کے اپنے
وطن امن و سلامتی سے 40-45 سال سے تو ہم یہاں رہ رہے ہیں، کتنا امن اور سلامتی ہوگی یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے۔